خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب درس بیسواں سبق، عنوان ہے غدیر. خوب یہ درس، یہ سبق نظم کی صورت میں ہے، اور نظم چونکہ کسی بھی زبان کی ہو، اس زبان کا ادبی نمونہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. اور نظم کی زبان نثر کی زبان سے مشکل ہوتی ہے، لہذا اس میں زیادہ توجہ دینے کی اور دقت کرنے کی ضرورت ہے. لہذا آپ لوگوں سے تقاضا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. خب در غدیر خم کی نام برکیست، داد احمد را خدا فرمانه است. خوب الفاظ میں اس میں برکئی کیا ہے؟ برکے. برکے کہا جاتا ہے گڈھے کو، اس کھائی کو جس میں پانی وانی جمع ہو جائے. ایسا گڈھا کہ جس میں پانی ٹھہرتا ہو، پانی رکتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے فارسی میں برکے. داد احمد را خدا فرمانے است، اور تو کوئی نیا کلمہ نہیں، است ہے. است استادن سے فعل امر ہے. کیا ہے؟ استادن، کھڑا ہونا، رکنا. ٹھیک، اس کا امر ہے است، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اسی سے بنا ہے استگاہ، کھڑے ہونے کی جگہ. جہاں بس کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اس کو کیا بولتے مولانا؟ اسٹاپ کو استگاہ، کھڑے ہونے کی جگہ. اسی سے بنا ہے، اسی سے، اسی است کو لیا گیا ہے، اور گاہ یعنی جگہ. استگاہ، ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ. ٹھیک. در غدیر خم کی نام برکیس، غدیر خم میں کہ جو ایک سرازیری کا نام ہے، جو ایک تالاب کا نام ہے، جو ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جو نشیب ہے. ٹھیک، برکہ یعنی نشیب، تالاب، گڈھا جہاں پانی رکتا ہے، یہ تمام چیزیں. در غدیر خم کی نام برکیست، غدیر خم میں کہ جو ایک تالاب کا نام ہے، داد احمد را خدا فرمانے است. اس کو یوں کہہ سکتے، خداوند بے احمد فرمان داد کہ بے استاد. داد احمد را خدا فرمان، خدا نے حکم دیا احمد کو کہ رک جائیں، ٹھہر جائیں. اللہ نے احمد کو ٹھہرنے کا، رکنے کا فرمان دیا، حکم سنایا. غدیر خم کی جو ایک تالاب کا نام ہے، اللہ نے احمد کو رکنے اور ٹھہرنے کا حکم دیا. داد احمد را، احمد کو دیا، خدا نے فرمان، حکم، است رکنے کا. ٹھیک مولانا؟ ہاں. ہم رہن را خواند احمد با شعف، رفتگان بازآمدن از ہر طرف. ٹھیک. ہمراہان، یہ اصل میں تھا ہمراہان. کیا ہے ہمراہان؟ کیا ہے ہم راہان؟ ضرورت شعری کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، مخفف کر دیا، ہمراہان کو ہمراہان کر دیا. ٹھیک. خواندن، پکارنا، بلانا، آواز دینا. شعف یعنی شوق، رغبت، محبت. ٹھیک ہے مولانا؟ شعف یعنی رغبت، چاہت، محبت. رفتگان، رفتے،
رفتے کی جمع ہے. رفتے یعنی جو جا چکا ہے، جو آگے بڑھ چکا ہے. رفتگان آگے بڑھ جانے والے، چلے جانے والے. ٹھیک مولانا؟ ہاں. باز آمدن، باز آمدن یعنی برگشتن، پلٹنا. باز آمدن مولانا یعنی برگشتن، پلٹنا. از ہر طرف، ہر جانب سے، ہر طرف سے. ٹھیک. ہم رہن را خواند احمد باشاف. احمد نے اپنے ساتھیوں کو محبت کے ساتھ آواز دی، محبت کے ساتھ پکارا. ہم رہن را ساتھیوں کو، دوستوں کو، ہم سفر لوگوں کو، خواند بلایا، پکارا، آواز دی احمد نے. باشاف کیا ہے؟ رغبت اور محبت کے ساتھ. رفتگان باز آمدند آگے بڑھ جانے والے، واپس آئے. از ہر طرف، ہر جانب سے. جدھر جدھر لوگ آگے بڑھنے والے تھے ادھر ادھر سے لوگ پیچھے آئے. از جہاز اشتران کاروان منبری برساختندش درمیان. از جہاز اشتران، جہاز یعنی کجاوا، جہاز یعنی کجاوا. اونٹ کی پشت پر جو گدی اور تختی بیٹھنے کے لیے رکھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاز. کیا کہتے ہیں مولانا؟ ہاں، ہماری زبان والا جہاز نہیں ہے. یہ اونٹوں والا جہاز ہے. اونٹوں کی پشت پر جو گدی رکھی جاتی ہے جس میں بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جہاز یعنی کجاوا. اشتران یہ اصل میں شتر کی جمع ہے. اشتران، اشتر، شتر کو اشتر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا؟ ہاں. اشتر اور شتر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، مطلب وہی ہے. کاروان یعنی قافلہ. منبری یعنی منبر. بر ساخت، ساختندش، ساختند اصل میں کیا ہے؟ ساختند، بنانا. شین یعنی اس کے، درمیان یعنی بیچ. خوب چلیں. از جہاز اشتران کاروان، قافلے والوں کے اونٹوں کے پالان سے، قافلے والوں کے اونٹوں کے پالان سے، اونٹوں کے کجاووں سے. منبری برساختندش ایک منبر بنایا گیا درمیان لوگوں کے بیچ. ٹھیک. قافلے والوں کے اونٹوں کے کجاووں سے لوگوں کے لیے ایک منبر بنایا گیا. یہ صحیح ہے. ٹھیک. منبری برساختندش درمیان لوگوں کے بیچ ایک منبر بنایا گیا. گرد ان پیمبر والا تبار، اجتماعی شد فزن از 100,000. گرد ان پیمبر والا تبار، گرد یعنی آس پاس. خوب. گرد آمدن جمع ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. والا تبار اچھے حسب نسب والا. والا تبار یعنی اصیل النسل، اونچے خاندان اور اچھے حسب نسب والا میں والا تبار یعنی اچھے حسب نسب. اجتماعی شد یعنی ایک اجتماع ہوا، بھیڑ ہوئی. فزون یعنی زیادہ. 100,000 100,000 سے. گرد ان پیمبر والا تبار کرے پیغمبر اسلام جو حسب و نسب کے اعتبار سے بہت بلند ہیں ان کے پاس. گرد یعنی پاس.
عظیم حسب و نسب رکھنے والے پیغمبر کے آس پاس اجتماعی شد، ایک مجمع ہوا، فضل 100,000 سے زیادہ لوگوں کا. ٹھیک مولانا؟ واضح ہو رہا ہے نا؟ ہاں، کہیں کوئی مشکل ہوگی فوراً بولیے گا. ادھر سے آپ ترجمہ کریں. 100,000 سے زیادہ لوگوں کا ایک مجمع، ایک بھیڑ اکٹھا ہوئی پیغمبر اسلام کے آس پاس. ابتدا احمد بمنبر پانہاد، پس علی را در کنارش جای داد. یہ تو بالکل آسان ہے. ابتدا یعنی پہلے، احمد بمنبر یعنی روئے ممبر، بمنبر یعنی روئے ممبر، پانہاد، پانہادن قدم رکھنا، پانہادن قدم رکھنا. پس پھر علی را در کنارش، اپنے بغل میں، اپنے پہلو میں، جائے دادن جگہ دینا، جائے داد جگہ دی. ابتدا احمد بمنبر پانہاد، پہلے تو اللہ کے نبی نے منبر پر اپنا قدم رکھا، پہلے رسول خدا منبر پہ آئے. پس علی را در کنارش جائے داد، اس کے بعد اللہ کے نبی نے علی کو اپنی پہلو میں، اپنی بغل میں جگہ دی، بلایا علی کو. دست او بگرفت و کرد او را بلند، بر سر دستش نبی ارجمند. دست او بگرفت، بگرفت یعنی گرفت، بے زائد ہے. بے کیا ہے مولانا؟ زائد ہے. دست او گرفت، بگرفت دیا ہے ضرورت شعری کی وجہ سے. دست گرفتن ہاتھ پکڑنا، دست گرفتن کسی کا ہاتھ پکڑنا. کرد کیا، اورا بلند انہیں اونچا، بلند اوپر. بر سر دستش اپنے ہاتھ کے اوپر، بر سر دستش، بر سر سر، بر سر فلاں مثلا کسی چیز کے اوپر ہونا، بر سر، بر سر یعنی اوپر، دستش اپنے ہاتھ کے. ٹھیک؟ ہاں. دست او بگرفت تو کرد او را بلند، دست او بگرفت، دست او را گرفت. اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، بات علی کی ہو رہی ہے. ٹھیک؟ دست او بگرفت، ان کا ہاتھ پکڑا، وکرد او را بلند، اور انہیں اونچا کیا، اٹھایا. بلند اورا بلند، یہ اصل میں ایسے تھا. دست او بگرفت و اورا بلند کرد، اور انہیں اونچا کیا، انہیں اٹھایا. برسر دستش نبی ارجمند، نبی اعظم کے دست مبارک پر، یا نبی کریم کے دست مبارک نے. ادھر سے آپ کہیں نبی کریم کے دست مبارک نے علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اونچا کیا، بلند کیا. جب سلیس ترجمہ کریں گے ادھر سے ایک دم آسان. رسول اعظم نے اپنے ہاتھوں پر علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. گفت ہر کس را کہ من ہستم ولی، ہست باز از من ولیش ان علی. گفت، اس کے بعد فرمایا، گفت کہا، فرمایا، ہر کس را کہ من ہستم ولی، ہر وہ شخص جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں ولی ہوں. ہست بعد از من ولیش ان علی، میرے بعد اس کا ولی یہ علی ہے. یہ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا کا ترجمہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کس را کہ من ہستم ولی، جس شخص کا میں ولی اور حاکم اور سرپرست ہوں، ہست بعد از من ولیش ان علی، یہ علی میرے بعد
اس کا ولی حاکم سرپرست ہے. پیروی از جان نشین من کنید، قلب خویش از نور او روشن کنید. پیروی از جانشین من کنید، میرے جانشین اور میرے نائب اور میرے خلیفہ کی پیروی کرو، اطاعت کرو. پیروی از جانشین من کنید، میرے جانشین کی پیروی کرو، میرے نائب کی، میرے خلیفہ کی اطاعت کرو. قلب خویش از نور او روشن کنید، اس کے نور سے اپنے دل کو نورانی بناؤ. قلب خویش، اپنے دل کو، از نور او، اس کے نور سے، روشن کنید، روشن کرو، منور کرو. حکم دیا اللہ کے نبی نے. اس کے بعد گفت یا رب دوستانش دوست دار، دشمنانش را ہمی دشمن شمار. گفت اور دعا کی. کہا یا رب، اے پروردگار، دوستانش دوستدار، تو اس کے دوست کو دوست رکھ. دوستانش، اس کے دوستوں کو دوست دار، دوست رکھ. دشمنانش را ہمی دشمن شمار، اس کے دشمن کو تو بھی اپنا دشمن شمار کر. دشمنانش را، اس کے دشمن کو، ہمیں دشمن شمار، تو دشمن شمار کر، دشمن سمجھ. پار الہ یار اورا یار باش، ہر کہ خواہد خاریش گوخار باش. پروردگارا، بار الہ یعنی خدایا، پروردگارا، یار اورا یار باش، تو اس کے دوست کا دوست بن جا. جو علی کو دوست رکھے تو اس کا، تو اسے دوست رکھ یا تو اس کا دوست بن جا. یار اورا یار باش، یا آپ یہ کہہ سکتے یار کے معنی اگر مدد کرنے والا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. اور دوستی کے معنی میں لیں گے تو یہ کہیں گے یار اورا یار باش، اس کے دوست کو دوست رکھ، اس کے دوست کا تو دوست ہو جا. ہر کہ خواہد خاریش، جو شخص اس کو ذلیل کرنا چاہے، خار یعنی ذلیل، خارجش یعنی اس کی ذلت، رسوائی. ہر کہ خواہد خاریش، جو اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے، گوخار باش، گویا تو اسے ذلیل فرما، تو اسے رسوا فرما. ہر کہ خواہد خاریش، جو اس کی رسوائی چاہے، گوخار باش، تو اسے ذلیل فرما، تو اسے خار فرما. ٹھیک ہے. چون به پایان گفتئی احمد رسید، این خطاب از جانب ایزد رسید. چون به پایان گفتئی احمد رسید، جب نبی کریم کی گفتگو تمام ہو گئی. چون، جب، بے پایان، بے پایان یعنی بے ختم، جب آخر تک پہنچ گئی گفتہ احمد کی بات. بے پایان رسید یعنی آخر تک پہنچی. چون بے پایان گفت، یہ اصل میں ایسے تھا، چون گفتہ احمد بے پایان رسید. ٹھیک، صحیح ترتیب اگر کریں گے آپ تو اس کی صحیح ترتیب یوں ہونی چاہیے، چون گفتہ احمد یا گفتگو احمد بے پایان رسید، جب نبی کریم کی بات آخر تک پہنچی، جب نبی کریم کی بات تمام ہو گئی. ان خطاب از جانب ایزد رسید، تو خدا کی جانب سے یہ خطاب نازل ہوا. ان خطاب از جانب ایزد یعنی خدا،
خدا کی جانب سے یہ خطاب پہنچا. کیا خطاب پہنچا؟ دین تن کامل شد و نعمت تمام، شد خدا راضی از دین و امام. دین تن کامل شد، تمہارا دین کامل ہو گیا. وہ نعمت تمام، اور نعمت تمام ہو گئی. خدا راضی از دین و امام، خدا اس دین اور اس امام سے راضی ہو گیا. پورے واقع غدیر کو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے. اشعار بھی کوئی بہت مشکل نہیں تھے، آسان تھے. میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی، آسانی کے ساتھ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ٹھیک، کسی کے لیے اگر کہیں کوئی لفظ مشکل ہو، کوئی کلمہ مشکل ہو، شعر کا ترجمہ کرنے میں کوئی دقت دشواری تو ابھی پوچھ سکتا ہے، بول سکتا ہے.